آج ماہ محرم الحرام نے اسلامک سال کا چاند تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کا خاص وظیفہ اور سب سے طاقتور وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے سے پورا سال اس بندے کو دولت ہی دولت ملتی ہے، ہر بیماری سے اس کو شفا مل جاتی ہے، پورا سال وہ بندہ انشاءاللہ شفا یاب رہتا ہے، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر وہ بیمار ہو بھی تو اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کو سب سے بڑا فائدہ اس عمل کے کرنے سے یہ ہوگا کہ پورا سال اس کا کاروبار عروج میں جائے گا، برکت بھی ملے گی، کثرت بھی ملے گی۔ یہ تین بڑے فائدے جو بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آج رات میں یا دن میں، یعنی کہ ایک محرم یا محرم کی پہلی رات یا چاند نظر آنے کے فوراً بعد وہ بندہ اس عمل کو لازمی طور پر کر لے۔ جس گھر میں بھی یہ عمل کر لیا جائے گا، اس گھر والوں کو یہ تین فائدے فوراً ملیں گے۔ اب دوستوں عمل کا طریقہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ نئے اسلامک سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ماہ محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اس کا پہلا دن، پہلی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے اہم چیز بتانے لگا ہوں، اور ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں، آپ سب بھی اس عمل کو کر کے اپنے نئے اسلامک سال کا آغاز اس طرح کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ پورا سال کیسے خوشحال رہتے ہیں۔ پورا سال اللہ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا، دولت عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی گھر کے اندر بیمار ہے، مریض ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ اب عمل کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام یہ سال کا پہلا مہینہ اور ہجری سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، اور اختتام ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب ذی الحج کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کی ترتیب کو ذرا سمجھیے گا، بڑا اہم، بڑا قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے دولت کیسے آئے گی، بیماریوں سے شفا کیسے ملے گی، کاروبار میں ترقی کیسے ملے گی، گھر کی حفاظت کیسے ہوگی، ان تمام مسائل کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے، جب اس اسلامک سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اس کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دو طرح کے سال ہوتے ہیں، ایک جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، ایک جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اسلامک سال ہے، انگریزی سال بھی کہا جاتا ہے، تو وہ کیونکہ جنوری میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے، اور یہ محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے، ذی الحج میں ختم ہوتا ہے۔ اب ہمارا اسلامک سال، جس کا حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مجید میں جن مہینوں کا ذکر کیا گیا، وہ اب آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے اس اسلامک سال کا آغاز کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک پانی والی بوتل لے لینی ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ نے پانی کی ایک بوتل لے لینی ہے۔ اب ایک بات سمجھیے گا، سمجھے کہ آپ ایک اینٹی بایوٹک تیار کر رہے ہیں، اور یقین جانے کے اس عمل کے ذریعے اتنے لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر اب سنیے گا، 4 مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا جو حرمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کا اب آغاز ہو رہا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عزت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جو بندہ بھی آج توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو پچھلے سال کی جتنی خطائیں ہوں گی، جتنے گناہ کیے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے مٹ جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ گویا کہ اب آپ کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، نئی زندگی کا۔ تو جو شخص اپنی نئی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، نئی زندگی میں بہاریں دیکھنا چاہتا ہے، نئی زندگی کو پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس عمل سے اپنی زندگی کا آغاز کرے، اپنے نئے اسلامک سال کا آغاز کرے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو باقی گھڑیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کو کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ ہم نے اس مہینے کا اپنے نئے سال کا آغاز ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دولت کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھنی ہیں، 3 صورتیں جس میں فتح بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے، جس میں رزق بھی ہے، جس میں بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اب سب سے پہلے کون سی صورت پڑھیں گے؟ ہم وہ صورت پڑھیں گے جس میں دولت بھی ہے، جس میں شفا بھی ہے، جس میں عزت بھی ہے، جس میں تسخیر بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے، جو نور بھی ہے، جس کو نور بھی کہا گیا، جو اس سے پہلے کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ہم نے اس صورت سے آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اسی طرح 3 صورتیں اور 3 بڑے فائدے ہوں گے، یعنی کہ 3 صورتیں، 3 بڑے فائدے اس عمل کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو لازمی طور پر ہم سب کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کریں، کیونکہ میں خود یہ عمل کر رہا ہوں۔
یہ موقع ایک بار ملتا ہے، ذہن میں رکھیے کہ یہ موقع سال کے بعد ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ آج اگر آپ نے یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر سال بعد انتظار کرتے رہنا، پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ پھر ہر شخص کو یہ عمل نصیب نہیں ہوتا، جس کو مل جاتا ہے، جو شخص آج اس ویڈیو تک پہنچ چکا ہے، جس نے کر لیا ہے، وہ لازمی طور پر اس عمل کو کر کے انشاءاللہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن میں ایک نصیحت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، تو اس عمل کی برکت سے ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے، اتنا کمال کا عمل ہے۔ دیکھیں، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن گھڑیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جن کے فضائل آئے ہیں، تو دیگر مذاہب میں بھی لوگ اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب بھی یہ زمانہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نہیں شروع ہوا، اس سے پہلے بھی اس دن کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، اور اس دن میں جو دعا مانگی جاتی تھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اب یہ 3 صورتیں جو ہوں گی، اور ہر صورت کے الگ الگ فضائل نہیں بیان کروں گا، بس عمل بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ آپ جلدی سے اس عمل کو کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیں، اپنے نئے سال کا آغاز کر لیں۔ تو دوستو، ہر برے کاموں سے اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو بچا لیتا ہے۔ تو دوستو، ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی جیسے ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا کس سورت سے ہو رہی ہے؟ سورہ الفاتحہ شریف سے۔ تو ہم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ شریف سے اپنی اس نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ شریف میں سب کچھ موجود ہے، اس میں رزق بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے ساری۔ اب اس کے بعد دوسری صورت ہوگی۔ یہ 3 صورتیں اور 3 بڑے فائدے، اس بات کو بس ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو میں بڑی اہم، بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی نامی پہاڑی کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ اب بیماریوں سے شفا، ہر طرح کی مشکلات سے نجات ہے، ہر طرح کے غموں سے نجات ہے۔ توبہ کی قبولیت اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم اس عمل سے محروم رہیں تو پھر ہم افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا مقدر والا ہوگا جو بندہ اس عمل کو سنجیدگی کے ساتھ کرے گا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے اس عمل کو سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے، اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، لازمی طور پر کرنا ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ پانی کا ایک گلاس یا بوتل اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ پانی گھر والے تمام افراد بھی پی سکتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو یہ پانی سب کے لیے کافی ہوگا۔ جس کو پلائیں گے اللہ کے فضل سے، اگر کاروبار نہیں چلتا، اس پانی کو چھڑکاؤ تھوڑا سا کاروبار والی جگہ پر کریں گے، انشاءاللہ فوراً گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بچہ نافرمان ہے، اس کو پلائیں، فوراً فرما برداری کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، یعنی کہ نا اتفاقی ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ پانی گھر میں استعمال کریں گے، پلائیں گے، آپ اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، محبت میں بدل جائے گی۔ اس لیے کہ بعض راتوں میں فضیلت ہے، جیسے کہ شب قدر کی رات جو ہوتی ہے، شب معراج کی رات ہوتی ہے، شب برات کی رات گزری ہے، شب عید کی راتیں گزری ہے، اسی طرح یوم عاشورہ کی رات گزرے گی، اسی طرح آج چاند رات بھی ہے، اور آج جو یکم محرم الحرام کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ اس بندے کی ہر حاجت پوری فرمائے گا، کیونکہ اس دن کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اس میں مختلف بڑے بڑے اعمال کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے جاتے ہیں۔ ان بڑے بڑے اعمال میں سے آج ایک عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے دوستو یہ خاص آپ سمجھیں کہ آپ پر کرم ہے، آپ اس وظیفے پر سیدھا آ کر پہنچے ہیں، آپ اس عمل کو کر کے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس عمل تک نہیں پہنچے گا۔ اور کوشش کریں کہ اگر آپ آگے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آج ہر بندہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اب آپ نے سورت کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پہلے یہ سورت پڑھنی ہے، اس کی 7 آیات ہے، اور اس سورت کو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا، اپنے نئے سال کا آغاز اس سورت سے کریں گے
تو اب بالآخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اس سورت کو پڑھا، پانی کے اوپر دم کر دیا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پڑھتے جائیں، آخر میں پڑھ کر پھر دوبارہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب مکمل ہو جائے، یعنی کہ 100 بار مکمل ہو جائے، اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ ہر بیماری سے شفا، دولت، رکاوٹیں، محبتیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے خود چل کر آئے گا، آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی کہ دولت اتنی آئے گی کہ آپ کے ہاتھوں میں دولت پکڑنے کی جگہ تک نہیں بچے گی۔ بیماریوں سے شفا، اور اسی طرح ہر بندش کا توڑ آپ کے پاس آ گیا، اور نفرت کو محبت میں بدلنے کا آپ کے پاس پانی والا فارمولا آ گیا۔ توجہ کیجیے گا، ایک دوائی تیار ہو گئی ہے جس کے ذریعے آپ یہ حاصل کریں گے۔ اب اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، بس دھیان اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ ہماری اسی یکم محرم الحرام یعنی کہ چاند رات میں ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد کومنٹ میں اپنا نام لکھے یا اپنا مقصد یا اپنی حاجت لکھے۔ انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، صدقہ شہداء کی اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے گا۔ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسنین کریمین کا صدقہ، امام عالی مقام کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب کو غیب کے خزانوں سے دولت عطا فرمائے، سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، سب کے کاروبار میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، سب کا یہ آنے والا اسلامک سال سب کا خوشحال سال بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو اس طرح ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک اس کا انداز بتایا ہے، دعا بھی کی ہے، آپ بھی آمین ضرور کہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے گا۔ تو اب آپ نے سورت کو پڑھ کر دم کر کے پانی کے اوپر جب دم کر دیا، اب اس کے بعد دوسری سورت دیکھیں۔ یہ سورہ فاتحہ شریف کو سمجھ جائے، بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اللہ والے اس سورت کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں۔ میں خود اس سورت کو ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر اس کو اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے میں نے بڑے بڑے اثرات اور اس کا عامل ہوں میں، الحمدللہ اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے بڑا کچھ میں نے حاصل کیا۔ اس لیے دوستو اس کے پڑھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا بھی کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، دعا کو قبول فرما لیتا ہے، معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی بدولت وہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اسی دن اسی مہینے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، آج آپ کو بھی فرعون سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا۔ یہ جو ہمارے اوپر جابر ظالم فرعون مسلط ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اس لیے یہ دن بڑے اہم، بڑے قیمتی مہینہ ہے۔ اس کے پہلے 10 دن تو اتنے کمال کے ہیں، برکتوں والے ہیں کہ اس میں تو رحمتیں، برکتیں حاصل کرنی چاہیے، ہرگز اس دن کو ضائع نہ کریں۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم کی درجہ بندی میں ہوئے ہیں، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو اہل مکہ کعبے پہ غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اگر میں آپ کو محرم کے ان 10 دنوں کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے بتائی کے طریقے سے سورہ فاتحہ کو بتائی گی تعداد میں پڑھ کر پانی کی بوتل یا پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے، اگر کوئی بندہ مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھے، دنیا کی ہر شے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، میرے اور آپ کے مالک صرف وحدہ لا شریک رب کی ایک کن کی محتاج ہے، وہ ذات جس کے حق میں کن فرما دیتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک بار بسم اللہ کے ساتھ سورت مکمل کریں پھر آپ بسم اللہ کے بغیر پڑھیں، ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کو مکمل کرنا ہے، اس طرح آپ بسم اللہ کے بھی عامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ میں 3 لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اس میں تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔
अब आपने जो दूसरे नंबर पर सूरत पढ़नी है ये 300 बार पढ़नी है। इससे 300 हाजते भी लेकर बैठोगे तो 300 बार इस सूरत मुबारका को पढ़ते ही 300 हाजते भी पूरी हो जाएंगी। ये कुरान मजीद की एक बड़ी मुख्तसर सी सूरत है। इसे सूरा असर कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ इतनी सी सूरत है। अगर आप इस सूरत को नहीं पढ़ते तो आप अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकतों से महरूम रह जाएंगे। लोग आपको मुहर्रम के चांद के बड़े बड़े अमाल बताएंगे, अपनी तरफ से बना बना कर बताएंगे, लेकिन मुहर्रम के चांद का असल वसीफा क्या है वो आज मैंने आपको बता दिया। और आज अगर कोई बंदा इस वीडियो को मुकम्मल देख रहा है तो वो खुश नसीब है। अगर कोई बंदा वीडियो को स्किप या काट काट कर देख रहा है तो वो अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारेगा, वो अपना बेड़ा गर्क खुद करेगा, क्योंकि अल्लाह हर इंसान को मौका देता है कामयाबी का। आज आपके पास भी मौका है। आप इस सूरत मुबारका को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। इंशाअल्लाह इस सूरत मुबारका को पढ़ते ही आप रब काबा से जो कुछ मांगते चले जाएंगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। दोस्तों, इस सूरत के बड़े बड़े कमालात हैं, बड़े फ़ायदे हैं। और तीसरी सूरत भी बताने लगा हूँ, इसको आप देखेंगे कि वो तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ में इजाफा फरमा दिया। इसलिए दोस्तों, अब कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, आपने जो सूरत मैंने आपको सबसे पहले बताई है, इस सूरत की फजीलत इतनी है कि इसको जो बंदा पढ़ता है अल्लाह तमाम आसमानी किताबों के पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाता है। और बिस्मिल्लाह के कमालात तो आपने पहले भी मेरे ज़ुबान से कई बार सुने होंगे। अब मैं बार बार तो एक ही बात दोहराने से बेहतर है कि आपको मैं अमल का तरीका बताऊं। अब मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताना चाहता हूं ताकि आप इस अमल को जल्द अज जल्द कर लें। अब आपने सूरा असर को बताए गए तरीके से पढ़ लिया, उसको कितनी बार पढ़ना है, क्या तादाद है, वो भी मैंने आपको बता दी है। आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और पढ़ना भी आज के दिन या आज की रात में है। बस इतना सा आपने काम कर लिया। इसमें क्या है कि इसमें ज़माने महबूब की कसम है। बेशक आदमी ज़रूर नुकसान में है, मगर जो ईमान लाए, अच्छे काम किए, एक दूसरे को हक़ की ताकीद की, एक दूसरे को सब्र की वसीयत की, तो ये सूरत है। इसको आपने बताई गई तादाद में पढ़ना है। आपने पानी के ऊपर दोबारा दम करना है। जितनी भी किसी की मुसीबत है, इसको ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। हर तरह के मसाइल पर अल्लाह ताला इसको सब्र भी, तौफीक भी अता फरमाएगा। हक पर कायम रहेगा। और कोई ज़्यादा तादाद भी नहीं है, कोई ज़्यादा तादाद में आपने इसको नहीं पढ़ना। आपने सिर्फ ये अमल देखें, रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। यानी कि आज जो चांद नज़र आ चुका है, आज रात भी कर सकते हैं, यकम मुहर्रम के दिन भी कर सकते हैं। ये ख़ास इस दिन और रात का अमल है, यानी कि दिन में भी करें, रात में भी करें, आपकी मर्जी है। लेकिन कल आने से पहले पहले आपने इस अमल को कर लेना है, ताकि आपके पहले दिन, पहली रात का आगाज़, मैं तो कहता हूँ कि सारे काम छोड़कर पहले ये अमल करें, क्योंकि शैतान रोकेगा। वो कहेगा कि बस छोड़ो, क्यों शैतान हर वक्त इंसान के ऊपर हमला हो रहा है। वो नहीं चाहता कि इंसान किसी अच्छी जानिब बढ़े, वो हर वक्त इंसान को तबाह बर्बाद करता है। देखे, जब हम अमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, शैतान इस वक्त भी हमला करता है। तो इस सूरत को सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये बड़ी बेहतरीन सूरत है, यानी कि जिसकी मैंने कहा कि मोहब्बत पैदा होगी, घर के अंदर इत्तेफाक पैदा होगा, ये सारी चीज़ें इस सूरत से आपको मिलेंगी। अब इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है और पानी के ऊपर दम कर दिया। 2 दम हो गए। पहली सूरत को एक तस्बीह पर पढ़ना है, दूसरी सूरा असर को 7 बार पढ़कर पानी के ऊपर दम करें। 2 दम हो गए, 2 सूरतें हो गई। अब तीसरी सूरत, इससे बीमारी से शिफा, मुसीबत ज़दा को पिलाएंगे तो मुसीबत दूर, जितने भी बड़े से बड़ा मकसद हो। क्योंकि आज रात एक बार पढ़ना ये कई 100 बार पढ़ने के बराबर है। कुछ लम्हात होते हैं, कुछ घड़ियाँ होती हैं जिनकी बड़ी अहमियत होती है, जिनकी बड़ी फजीलत होती है। तो अब वो घड़ियाँ आ चुकी हैं, वो लम्हात आ चुके हैं जहाँ पूरा साल इंतज़ार करते रहे। आप इस मौके को ज़ाया तो नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, इस अमल को ज़रूर शेयर करें। अब जब आपने ये सूरत पढ़ना शुरू करनी है, अब सूरा फातिहा शरीफ आपने पढ़ी थी, इसका मैंने जिक्र किया, जिसको मैंने पढ़ने का तरीका भी बताया। इसके अव्वल आखिर दरूद पाक का मैंने जिक्र किया। 7 मरतबा आपने इस सूरा मुबारका के अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। अब इसके बाद तीसरी सूरत जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, आपका
یہ جو 2 تسبیح والا عمل ہو چکا ہے، اب دیکھیے گا کہ اب کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس صورت کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے اندر اللہ رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت ہے۔ اب اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، اس کا ایک الگ عمل بھی بتایا ہے کہ اس کو 1000 مرتبہ، لیکن اب اس عمل کے ساتھ آپ نے سورت مبارکہ کو 1000 بار نہیں پڑھنا، آج اس کی تعداد چھوٹی ہے۔ اول آخر صرف 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد دعا کر لینا۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سجدے میں جا کر سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ صرف ایک ہی صورت تھی، ایک ہی صورت کا کامل تھا، لیکن اب کتنی بار پڑھنی ہے آج کی اس عمل میں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھی تھی، اس کے بعد دوسری صورت 7 بار پڑھی، پھر تیسرے نمبر پہ صورت کی کتنی تسبیح پڑھنی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 300 رزق کے دروازے، اللہ کے غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نوری ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو کریں، تمام کام کو چھوڑیں، اس عمل کو نہیں چھوڑنا، اس کو کریں، جتنا موقع ملتا ہے اس کو پڑھیں۔ بس اس عمل کے کرنے سے اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی آپ کو کئی سال اور کئی گھنٹے نہیں لگنے والے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں گے، آپ اس کے اثرات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ رات کو یہ عمل کر کے سوئیں گے تو صبح آپ خود نظارہ دیکھیں گے، سارے راستے کھلے جائیں گے، جس کے رکے ہوئے ہیں وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورت کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید کے پردے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ شہیدوں جتنا ثواب اس بندے کے خاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کے دن تو اور بھی زیادہ فضیلت ہے، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، عام دنوں میں پڑھیں گے تو اتنی فضیلت ہے، آج کے دن کی تو اہمیت اور فضیلت ہی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے، فکر و فاقہ کبھی پورا سال ختم نہیں ہوگا، پورا سال رزق اور دولت سب کچھ ملے گا۔ اب اس صورت کو آپ نے اسی انداز کے ساتھ 200 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اب یہ ٹوٹل 3 تسبیح والا عمل ہو چکا ہے۔ اب پھر آپ نے سورہ اخلاص کو بتائی کی تعداد میں پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پانی پر دم کر دینا ہے۔ پانی کے استعمال کا طریقہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے جو بوتل جس کے اوپر دم کیا ہے، اس پانی میں 1 گلاس یا آدھا گلاس پانی لیں۔ جو بھی مریض ہے اس کو کہیں کہ اس کے اوپر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور پڑھ کر وہ پانی پیے۔ آپ نے کہیں بھی پانی کسی کاروبار جگہ پر چھڑکاؤ کرنا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ایک کونے میں چھڑکاؤ کریں، پھر دوسری مرتبہ درود پاک پڑھیں دوسرے کونے میں، تیسری مرتبہ پھر تیسرے کونے میں، چوتھی مرتبہ درود پاک پڑھ کر چوتھے کونے میں، دکان کے 4 کونوں میں چھڑکاؤ کر دیں، زمین پر پانی نہ گرے، اس کی احتیاط بھی کرنی ہے۔ اس طرح اس عمل سے فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھنا کہ کیسے کاروبار، کیسے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو یہ پانی پلائیں، جو بیمار ہیں ان کو پانی پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا اور رزق عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔